الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم فأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك أصحابه وكفر كماله وبه الكريم وولده الشريف الفوز الأعظم والحمد لله رب العالمين. معزز مكرم مسلمون جواب دوستوں کے ساتھیوں، ہر بار کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بار کی ہم کو قرآن مزید سمجھنے کے لیے قرآن مزید پر غور کرنے کے لیے جمع ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے فضل سے توفیق بخشی. سب سے پہلے میں پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عادت میں عطا فرمائی. عزیز دوستوں، آج سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 6 کی چند آیات کی تلاوت میں ساتھ ہو سکتی ہے. آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 53 تک آج میں نے تلاوت کی ہے. آدھا رکوع میں نے پڑھ لیا ہے، آدھا رکوع انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے موقع ملا کنٹینیو کرتے ہیں. آج کے آدھے رکوع کا جو مرکزی عنوان ہے، اب یہاں سے آپ کو مسلسل بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمائے. ہر واقعے کے پیچھے ہمارے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اسٹوریز بک ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں واقعات بہت تفصیل سے بیان نہیں فرمائے. اشارہ یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اصل مقصد قرآن کے رسول کا بھی یہی ہے اور اصل مقصد بھی یہی ہے کہ ہم قرآن کی آیتوں سے اپنے لیے وہ جو غلطیاں انہوں نے کی تھی ان غلطیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں. یہ مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف واقعات بیان فرماتا ہے. بنی اسرائیل کون ہے؟ آپ نے اس طرح کا تعارف پچھلے 2 درس قبل بڑی تفصیل سے آپ کی جب ہم نے بنی اسرائیل کا تعارف کیا تھا. بنی اسرائیل کا جو ملک ہے وہ ملک آپ لوگوں کو پتا ہے. بنی اسرائیل بیسیکلی ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں. کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہیں؟ شام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ملک نہیں تھا. شام کے علاقوں میں عراق بھی آ جاتا تھا، وہ جارڈن بھی آ جاتا تھا، وہ فلسطین بھی آ جاتا تھا، آج کے جو اسرائیل بھی آ جاتا ہے. شام میں بہت پھیلا ہوا علاقہ تھا. اب اس میں مختلف کنٹریز آگے چل کر جیسے جیسے بادشاہ بدلتے گئے اور حالات بدلتے گئے تو پھر وہ الگ الگ نام بھی ملکوں کے بنتے چلے گئے. جیسے ہمارے ہندوستان میں پہلے ہندوستان تھا، پھر اس میں پاکستان بنا، پھر اس میں بنگلہ دیش بنا، پھر وہ افغانستان میں بہت سے علاقے بہرحال. تو دراصل ملک شام یہ بنی اسرائیل کا ملک ہے. اسرائیل کون ہے؟ یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہوئے حضرت یعقوب ہی کا ایک نام اسرائیل بھی تھا. 2 نام کسی بھی انسان کی دنیا میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی اسی طرح کا طریقہ ہے کہ نام رکھے جاتے ہیں تو ایک اصل نام ہوتا ہے، برکت کے لیے کوئی نام لگایا جاتا ہے. جیسے محمد علی کسی کا نام ہے تو اس کا نام ہے محمد، برکت کے لیے لگایا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھی 2 نام تھے. ایک نام ان کا یعقوب تھا جو قرآن کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نام اور بھی تھا وہ اسرائیل. جیسے ہمارے حضور کے نام
حضور پاک علیہ السلام کا تو اصل دنیا جانتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ حضور کا نام احمد بھی ہے, حضور کا نام قرآن میں طٰہٰ بھی ہے, یاسین بھی ہے, مزمل بھی ہے, مدثر بھی ہے. رسول اللہ علیہ السلام کا نام رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. اسی طرح بہت سے نام حضور پاک علیہ السلام کے ہمیں مل جاتے ہیں. تو بہرحال بنی اسرائیل کا اب یہاں سے آپ کو صرف واقعات سننے ہیں اور واقعات کے ذریعے جو نصیحت حاصل کرنی ہے اس کو عکس کرنے کی کوشش کرنا ہے. واقعات کا بھی پتہ چلے گا قرآنی, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم کو نصیحت بھی ان آیات سے حاصل ہوگی. آئیے آج کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. یا بنی اسرائیل, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے. یا بنی اسرائیل, آپ بولیں گے کلام ہم پر نازل ہوا, یعنی ہم حضور کے غلاموں کے لیے کلام اترا. تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر اس میں کیوں ہے اور بنی اسرائیل سے اللہ بات کیوں کرتا ہے؟ یہ دوستوں اس زمانے میں دو جو سب سے بڑے مذہب ہیں, ایک تو سب سے بڑا مذہب اس زمانے میں جو ہے وہ آج بھی کرسچینٹی ہے. کرسچنس سب سے بڑا مذہب دنیا میں مانا جاتا ہے آج بھی پاپولرٹی کے اعتبار سے. وہ سچے کرسچنس ہیں, پکے کرسچنس ہیں, یا پھر جیسے بھی ہیں, مگر ان کے نام کے ساتھ تو وہ اپنے نام کرسچن کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں. تو عزیز دوستوں, اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ یہ لمبے زمانے تک چلنے والا مذہب ہے, چونکہ رسول اللہ سے بالکل پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے, ان کا اپنا انفلوئنس تھا, ان کے اپنے ماننے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دینے کے لیے انہی کے واقعات بیان فرماتا ہے. حضور پاک علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد دنیا میں تشریف لائے. اب قرآن کے ذریعے اتنی تفصیل سے بنی اسرائیل کے واقعات کا ان کو پتہ چلتا ہے, جس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں 600 سال کے بعد عرب کے صحرا میں پیدا ہو کر اتنی تفصیل سے ان کے واقعات کو بیان فرما دینا, یہ ان کو سمجھانے کے لیے ہے کہ میرے حبیب کو کوئی جھوٹا رسول نہ سمجھو. میرے رسول آئے تو سب سے اخیر میں ہے, مگر خبریں سارے پیغمبروں کی دے دیا کرتے ہیں. یہ میرے رسول علیہ السلام کو معمولی پیغمبر نہ سمجھنا, یہ شان والے پیغمبر ہیں, علم والے پیغمبر ہیں, اور حکمت والے پیغمبر ہیں, اور کتاب والے پیغمبر ہیں, اور وحی والے پیغمبر ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرماتا ہے. مقصود کیا ہے؟ دو قوموں کو اسلام کی طرف بلانا, ایک یہودی دوسرے عیسائی, ایک جیوز دوسرے کرسچنس. ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان فرمائے. چونکہ کل بھی وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھے, آج بھی وہ بہت بڑی تعداد میں. کرسچنس سروں کے اعتبار سے زیادہ ہے, اور جیوز سروں کے اعتبار سے تو زیادہ نہیں ہے, مگر دماغ کے اعتبار سے, دولت کے اعتبار سے پوری دنیا پر آج بھی جیوز حکومت کر رہے ہیں. تو عزیز اس میں دونوں قوموں کا امپورٹنس اللہ جانتا تھا. ان دونوں کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی. اور آج بھی پوری دنیا میں اسلام سب سے زیادہ قبول کون کرتے ہیں؟ یہی قرآن کی آیات کی برکت کی وجہ سے سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے والے قوم آج بھی کرسچن ہیں. عزیزان کرام, عیسائی بڑی تیزی سے اسلام کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. بہرحال عزیز دوستو, آئیے آج کی پہلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل, اے اسرائیل, اے بنی اسرائیل, اے چلڈرن آف اسرائیل. بنی اسرائیل کا مطلب اے اسرائیل کے بیٹوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی. جو نعمت کیا ہے؟ بنی اسرائیل علیہ السلام کی اولاد پر جو اللہ تعالیٰ نے نعمت کی, وہ نعمت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر نبوت رکھی. اب یہاں سے پوری نعمت اللہ گنائے گا. پہلی جو نعمت اللہ نے سب سے بڑی نعمت جو ان کے اندر رکھی وہ یہ ہے نبوت. نبی آئے ان کے پاس, رسول آئے ان کے پاس, پیغمبر آئے ان کی قوم میں. ایک دو نہیں آئے, 40,000 کا مویش پیغمبر ایک خاندان میں آئے, وہ بنی اسرائیل. ایک دو نہیں, 40,000 پیغمبروں کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس خاندان کا انتخاب فرمایا, بنی اسرائیل. بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. ارشاد فرمایا میں نے تم کو نعمت دی, وانی فضلتکم علی العالمین. اور اے بنی اسرائیل, یاد کرو اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تمام عالموں پر. ہم پر فضیلت ان کی ہے نہیں. ہم سے پہلے جتنے زمانے تھے ان میں سب سے زیادہ معزز قوم بنی اسرائیل تھی. اس زمانے میں سب سے عزت والی قوم کون سی ہے؟ اس زمانے میں سب سے عزت والی قوم وہ ہے جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا کرتی ہے. عزیزان کرام, جو آپ بیٹھے ہیں میرے سامنے, اس دنیا کے سب سے عزت ترین لوگ, عزت دار لوگ, آپ سے زیادہ عزت والا اس پوری دھرتی پر اس وقت کوئی نہیں. کیوں؟ آپ بڑے, ہم نے کیا کر دیا بھائی؟ آپ کے پاس امانت ہے رسول اللہ کی غلامی کی بھی, آپ کے پاس امانت ہے اللہ کی آیات کی بھی. اسی لیے سب سے زیادہ فضیلت والے اس وقت آپ ہیں. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. رسول اللہ کی آمد سے پہلے سب سے زیادہ عزت دار قوم کون سی تھی؟
وہ قوم تھی جو اسرائیل علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قوم تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلایا. اب ان کا ماننا کیا تھا، جب قوم کو عزت ملتی ہے تو پھر بہت سی باتیں دماغ انسان کا بگڑنے لگتا ہے. عزیزان اکرام، دماغ ٹھکانے پر نہیں رہتا جب انسان کو عزتیں زیادہ مل جاتی ہیں. یہ ایسا ہوتا ہے. ان کو بھی عزتیں بہت ملی تو ان کو بھی اندر بھی فیلنگ پیدا ہونے لگی اب ہم جو چاہیں کریں. قیامت کے دن ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. بخشش ہمارے لیے ہے، شفاعت ہمارے لیے ہے، عدل ہمارے لیے ہے، مدد ہمارے لیے ہے، نصرت ہمارے لیے ہے. عمل کوئی معنی نہیں رکھتا، ہم ہیں بخشے جانے والے. یہ فیلنگ ان کے اندر پیدا ہونے لگ گئی. عزیز دوستو، جس قوم میں یہ فیلنگ پیدا ہونے لگتی ہے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہے تو پھر وہ قوم عمل سے غافل ہو جایا کرتی ہے. اسی لیے ہمارے پاس اسلام کا مزاج کیا ہے، حضور کی صحبت میں رہنے والے بھی، حضور کی سنگت میں رہنے والے بھی خوف کھایا کرتے تھے. آپ پہلے زدہ ہوں گے، اسلام کا مزاج ہے. حضرت ابوبکر صدیق لڑتے تھے، حضرت فاروق اعظم لڑتے تھے، حضرت عثمان غنی لڑتے تھے، حضرت مولا علی لڑتے تھے، جو حضور کے سب سے زیادہ قریب لوگ ہیں. وہ بھی اللہ کا جب ذکر آتا، قیامت کا جب منظر آتا، وہ تھر تھر کانپنے لگتے، ہیبت ان پر طاری ہو جاتی. کبھی ایسا نہیں بولتے کہ ہم حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم جنت میں جانے والے، جبکہ جو جنتی ہیں 100% جنتی ہیں، 1000% جنتی ہیں. عزیزان اکرام، کے جنتی ہونے میں قطعی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہم تمام کا ایمان ہے. ابوبکر صدیق جنتی، فاروق اعظم جنتی ہیں، عثمان غنی جنتی ہیں، مولا علی جنتی ہیں. عزیزان اکرام، جن کے بارے میں قطعی جنتی ہونے کا اللہ نے اعلان فرمایا، اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا، ابوبکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. حضور نے فرمایا یہ لوگ جنت میں داخل ہونے والے ہیں. اس کے باوجود بھی جب اللہ کی خشیت کا بیان آتا تو پھر وہ لوگ ڈرنے لگتے، تھر تھر کانپنے لگتے. قرآن مجید میں اس کا بیان ہے کہ وہ کتنا لڑتے ہیں. اے بنجر پاک، آپ جانتے ہیں انہی کے صدقے یہ پوری کائنات بنی، انہی کے صدقے ہم تمام کی بخشش ہونے والی ہیں. بنجر پاک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت کی خاطر، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو. انما نطعمکم لوجه اللہ، کھلانے کے بعد کہتے ہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہم تم سے کوئی بدلہ مانگتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ طلب کرتے ہیں. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطريرا، ہم ڈرتے ہیں ہمارے پروردگار سے اس دن کو لے کر جو چھا جانے والا ہے. عزیزان اکرام قدر، بنجر پاک ہیں، مگر جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو پھر وہ لوگ ڈرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال میں آیا ہے، ایک صحابی تھے، حضور پاک علیہ السلام نے ان کو سارے منافقین کی فہرست کو لکھا دی تھی. حضور جانتے تھے کون منافق ہیں کون مومن ہے. حضور نے بتلا کیا تھا. میں ان کا نام بھول رہا ہوں. بغداد میں، عراق میں ان کا مزار مبارک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کے ساتھ. اس وقت میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا. وہ ہر ایک صحابی ہے. حضور ان کو امیر الرسول کہا جاتا ہے، حضور کی امانت دار. عزیزان اکرام قدر، حضرت کے پاس حضور نے سارے منافقین کے نام لکھا دیے تھے. حضرت فاروق اعظم کرتے کیا تھے، جب جنازہ آتا تو ان سے پوچھتے کس کا جنازہ آیا ہے، مومن کا آیا ہے منافق کا. اگر کہتے مومن کا ہے تو نماز جنازہ پڑھا دیتے، اگر وہ کہتے منافق کا ہے تو آہستہ حضرت فاروق اعظم مسجد سے نکل جاتے، کوئی اور پڑھاتے نہیں. ایک مرتبہ ان کو پکڑ کر اپنے پاس بٹھا کر پوچھا تمہارے پاس جو حضور کے منافقین کے نام لکھوائے ہیں، مجھے سچ سچ بتاؤ ان منافقین کے ناموں میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے. عزیزان اکرام آپ ذرا اندازہ لگائیں، فاروق اعظم ہے رسول اللہ کے سب سے قریبی ساتھی، مگر خشیت ایسا، خوف ایسا. یہ ہے اسلام کا خاصہ کہ یہاں بڑے بڑے لوگ بھی تھر تھر کانپا کرتے. عزیزان اکرام قدر کو روایت بہت مشہور ہے کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کعبے کے صحن میں بیٹھے ہیں. ایک بزرگ ہے کعبے کے دیوار سے چپتے ہوئے ہیں، روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، تڑپتے جا رہے ہیں. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں سیدھے گیا اور اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور اس سے کہا اے اللہ کے پیارے بندے مت رو، میں اپنی نیکیاں بھی تمہیں دے دیتا ہوں. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں گا، اب رونا بند کرو، اتنا زیادہ کیوں روتے ہو. وہ فرماتے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جب وہ میری طرف پلٹے میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ جو میری طرف پلٹے وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، وہ حضرت بلال بن غوث الاعظم دستگیر تھے. میں حیرت زدہ رہ گیا. شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں میں حیرت زدہ رہ گیا. کہنے لگا سرکار آپ کو اتنا رونے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو ولیوں کے سردار ہیں. کہنے لگے
جب اللہ کے حضور حاضری ہوتی ہے تو میں اپنے مقامات بھول جایا کرتا ہوں. جب یہاں حاضری ہوتی ہے تو پھر میں بھول جاتا ہوں کہ میں غوث الاعظم ہوں. میں تو ایک بندہ بن کر اللہ کے دربار میں حاضری لگایا کرتا ہوں. یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام میں الاسلام بین الخوف والرجاء. اسلام نہ انسان کو اتنا خوف دلاتا ہے کہ وہ مایوس ہو جائے، نہ اتنا ہی امید دلاتا ہے کہ وہ اللہ سے بے خوف ہو جائے. اسلام دونوں چیزیں مینٹین کرنے کا نام ہے. اب ان کا قصہ کیا تھا؟ ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی تھی، وی آر جیوز، وی آر گوئنگ ٹو جنت. ان کا ایسا کانسیپٹ تھا، ہم جیوز ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں. جنت میڈ فار us, heavens made for us. ان کا ماننا یہ تھا کہ جنتیں ہمارے لیے بنائی گئی، ہم نہیں تو کون جائے گا. ان کا ایسا ان کا کانسیپٹ تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے کانسیپٹ کو توڑا. انسان کو کبھی اللہ سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. میرے دوستو، اللہ کی خاصیت کیا ہے؟ بندہ جتنا قریب ہوتا جاتا ہے نا، اتنے ہی اس کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور بندہ جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا بے خوف ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد بے خوفی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوتا. نماز پڑھنے والے کو اللہ کا اور زیادہ خیال آتا ہے، بے نمازی کو کم خیال آتا ہے، اور گناہ گار کو اور کم خیال آتا ہے. جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کے خوف میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضور علیہ السلام نے کوئی زندگی میں گناہ نہیں کیا، مگر حضور دن میں 100 مرتبہ گناہوں کی بخشش مانگا کرتے تھے. استغفر اللہ تعالی بها فی کل یوم اتبرع. حضور فرماتے ہیں میں ایک دن میں 100 مرتبہ گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں. تو یہ کوئی گناہ ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ خوف ہے، یہ محبت ہے. عزیزان گرامی القدر، حضور مانگے تو پھر ہم جیسے گناہ گاروں کی حیثیت کیا ہے؟ عزیز دوستوں، یہ کیا ہے؟ حضور کو کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب گناہ ہی کوئی نہیں کیا تو بخششیں کیوں مانگا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اللہ ہے اور اللہ بڑی شان والا ہے، اور اس کی جب شان ہم دیکھتے ہیں تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو خوف کے ساتھ جاؤ، ڈرتے ہوئے جاؤ، روتے ہوئے جاؤ، تڑپتے ہوئے جاؤ. اور کبھی زندگی میں یہ اعلان نہیں کرنا کہ کہ اللہ کو میں پسند نہیں ہے. وہ بڑے بڑوں کو اٹھا کر جہنم میں داخل فرما دے گا، اور اگر بخشنے پر آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو ایک پل میں بخش بھی دے گا. وہ اپنی مرضی کا مالک ہے. ایسی سوچیے یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں کہ کتنی ہی عبادتیں آپ کے پاس کیوں نہ ہوں، مگر آپ کے پاس خوف کی دولت رہتی ہے. کتنی ہی عبادتیں آپ کے پاس کیوں نہ ہوں، مگر آپ کبھی اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. میرے علاوہ میں ہوں جنت، کبھی آپ نہیں بول سکتے. ایک حافظ ہے، حافظ قرآن خود جنت میں نہیں جائے گا. روایات میں آیا ہے 10 لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. یہ حافظ کے بارے میں 10 ایسے لوگوں کو جن کی پر جہنم واجب ہو چکی ہے. ایک حافظ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ ایسے 10 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل فرما دے گا. اگر کوئی حافظ تکبر نہیں کر سکتا میں حافظ ہوں. عزیزان گرامی القدر، کیوں؟ حافظے کا تعلق دماغ سے ہے. دماغ میں اگر قرآن محفوظ رہے تو بندہ حافظ ہے. اگر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا بھی ہلا دے کنیکشن تو پھر حافظ نہیں رہا. عزیزان گرامی القدر، تکبر کس بات پر؟ پیسوں کئی لوگوں کو اپنے باتیں بھولتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو بھولتے ہوئے دیکھا. تو حافظ قرآن زندگی میں کبھی تکبر نہیں کر سکتا کہ میں ہوں. عزیزان گرامی القدر، اسلام بین الخوف والرجاء، امید اور خوف ان دونوں کے درمیان ہے. اب یہودیوں کا قصہ کیا تھا؟ ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم ہیں اور جنت ہمارے لیے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ارشاد فرمایا ڈرو، واتقوا، میں آگاہ کرتا ہوں یہودیوں اور عیسائیوں، واتقوا یوما، ڈرو ایک دن سے جو آنے والا ہے. اس دن یہ باتیں نہیں چلے گی. اس دن کا حال کیا ہے؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اللہ فرماتا ہے ایک جان دوسرے جان کی کوئی بدل نہیں کر سکی، ایک انسان دوسرے انسان کا کوئی بدلہ نہیں چکا سکے گا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. ان کے بدلے ان کو، ان کے بدلے ان کو. ایسا نہیں ہوگا. ہر ایک کو انڈیویجولی اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہوگا. یہ دنیا میں ان کی سزا ان کو، ان کی سزا ان کو. جج کو پیسے کھلاؤ، وکیل کو پیسے کھلاؤ، اندر سے فائز تبدیل کر لو. یہ دنیا میں ہوتا ہے، قیامت میں نہیں ہوتا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. جس کا جو عمل ہے اس کا جواب اس کو خود دینا ہوگا. باپ کا حساب اس کو دینا ہوگا، بیٹے کا حساب اس کو دینا ہوگا، بیوی کا حساب وہ خود دے گی، بیٹی کا حساب وہ خود دے گی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اس کے بدلے اس کو، اس کے بدلے اس کو. ایسا نہیں ہوتا. عیسائیوں کا کانسیپٹ آج بھی ہے. کیا کانسیپٹ ہے ان کے پاس؟ عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے، وہ جو سولی پر چڑھے تو پوری دنیا کے سارے عیسائیوں کے گناہ معاف ہو گئے. عزیزان گرامی القدر، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے بھی نہیں
اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کے صدقے سالوں کی بخشش ہو جائے گی. ان کا جو معاملہ ہے وہ ان کے ساتھ وہ عصمت والے, اگر تمہیں اپنے اعمال کا خود حساب دینا ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا, یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے کہ کوئی اس کے بدلے وہ اس کے بدلے یہ نہیں بخشا جائے گا. دوسری بات, ولا يقبل منها شفاعة, ارشاد فرمایا قیامت کے دن کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. شفاعت کا مطلب ہوتی ہے سفارش. اس سے بہت سے لوگ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ حضور کی شفاعت نعوذ باللہ قبول نہیں ہوگی. یہ انتہائی غلط کانسیپٹ ہے. شفاعت قبول نہیں ہوگی کس کے بارے میں ہے؟ اس کے بارے میں جو اللہ کا انکار کرے, جو کافر ہو جائے اس کے بارے میں کسی کی شفاعت قبول نہیں ہوگی. جو مومن ہے اس کے بارے میں بچوں کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. جو مومن ہے اس کے بارے میں حافظ کی شفاعت ہوگی, شہید کی شفاعت ہوگی, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عالم کی شفاعت ہوگی, اس کے بارے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شفاعت ہوگی. جب ان سارے غلاموں کی شفاعت ہوگی تو پھر رسول اللہ کی شفاعت کیسے نہیں ہوگی؟ عزیزان گرامی, یہ جو بات کہی جا رہی ہے مومنوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی, کافروں کے بارے میں کہی جا رہی. ولا يقبل منها شفاعة, ان کے لیے کوئی سفارش, کافروں کے لیے کوئی سفارش نہیں. اب دنیا میں کوئی کفر پر چلا گیا, نہ اس کی مدد کوئی اللہ کے ولی کر سکتے ہیں, نہ اللہ کے کوئی نبی کر سکتے ہیں, چونکہ شفاعت ایمان والوں کے لیے ہے, کافروں کے لیے نہیں ہے. قیامت کے دن پہلی بات اللہ نے فرمایا ایک کے بدلے ایک, ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات کوئی شفاعت نہیں. ولا يؤخذ منها عدل, دنیا میں پیسے دے کر انسان بچ جاتا ہے, بہت سے رکھ لو, پولیس نے پکڑ لیا آپ کو, 500 کے نکالنے والا آپ کو چلا, آپ نے 100 دیا, رکھ لو, وہ رکھ لیتا ہے بہت سے لوگ, اور بعض وقت نہیں بھی رکھتا, سر پھراؤ تو نہیں بھی رکھتا, اور بہت سے لوگ رکھ لیتے ہیں. دنیا میں پیسے دے دلا کر بندہ بہت سے معاملات کو ڈیل کر لیتا ہے. قیامت کے دن کوئی فدیہ نہیں, کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے کیسے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کچھ کوئی بندہ دے نہیں سکتا, اور دے کر کچھ بچ نہیں سکتا. وہاں دینے کے لیے کچھ ہوگا بھی نہیں, تو دے کے کیسے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سارے کے سارے لوگ برہنہ وہاں حاضر ہوں گے, جیب بھی نہیں ہوں گے, تو پیسے کہاں سے ہوں گے, دیں گے کیا؟ تو قیامت کے دن ایک بندے کے بدلے دوسرا بندہ نہیں آ سکتا, ایک کسی کی سفارش نہیں ہو سکتی جیسے دنیا میں ہوتی ہے. ولا يؤخذ منها عدل, وہاں فدیہ نہیں لیا جاتا. ولا هم ينصرون, نہ مدد کی جائے گی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن 4 کام بھی نہیں ہوں گے. کیا کیا نہیں ہوں گے؟ ایک کے بدلے ایک کو نہیں پکڑا جائے گا, دوسرا شفاعت نہیں ہوگی, تیسرا فدیہ نہیں ہوگا, چوتھا بدل نہیں ہوگی. چاروں کام قیامت میں نہیں ہوں گے. اے اللہ کرنا کیا ہے, کرنا کیا ہے, ڈرنا ہے قیامت کے دن سے, یہی کام تمہارے کرنے کا ہے. عزیزان گرامی, یہ جو خوف جن کو مل جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ فرماتا ہے اس کو ایک جنت نہیں دی جائے گی, اس کو 2 جنتیں عطا کی جائے گی. جو بندہ ڈر گیا اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے. عزیزان گرامی, یہ خوف بڑی دولت ہے جو مل جائے انسان کو, کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ملتا ہے, ایک نوجوان کے انتقال کی گھڑیاں قریب آئیں, اس نے کہا اپنے خاندان والوں کو وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا, اور جلانے کے بعد میری جو رات ہے اس کو ہوا میں پھیلا دینا. خاندان والوں نے اس کی وصیت پر عمل کر لیا. عزیزان گرامی, قدر خاک پھیل گئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی خاک کو پھر سے جمع فرمایا اور پورا انسان بنا دیا. بنا کر پوچھا تو سمجھتا تھا کہ تو مجھ سے بچ جائے گا؟ کہنے لگا مولا میں جانتا تھا کہ تو مجھے انسان بنائے گا, جمع فرمائے گا, پھر تو نے ایسے کیوں کہا؟ کہنے لگا مولا تیری خوف کی وجہ سے میں کہا, میں اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں محسوس کر رہا تھا, مولا اس واسطے کہا نشان فرمایا تو مجھ سے ڈرتا ہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں. عزیزان گرامی, مگر یہاں محدثین نے لکھا کہ اس زمانے میں اس بات کی اجازت تھی کہ کوئی بندہ اس طرح کی وصیت اور وصیت کرے. اس زمانے میں کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی وصیت کرے یا نصیحت کرے, یہ حرام ہے. مسلمان کی میت کو, مسلمان کے جنازے کو جلایا نہیں جا سکتا, اس کو دفنانا اس کی عزت ہے, اس کی تکریم ہے. اگر اس کو خوف تھا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی. اللہ ہے. عزیز دوستو, حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں ایک ربائی ہے, اس کا مفہوم میں آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. اقبال کہتے ہیں اللہ اگر مجھ سے حساب لینا ہے تو پہلے تو مجھ سے حساب مت لے, اگر تو نے پکا ارادہ فرما لیا مجھ سے حساب لینے کا, اے اللہ اس وقت میرا حساب لینا جو میرے سرکار میرے سامنے نہ ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں اے میرے اللہ تیرا میرا معاملہ تو میں تیرا بندہ تو میرا اللہ, میں نے جو کچھ کیا وہ تیرے آنکھوں کے ساتھ تیری ذات کے سامنے ہے, میں تجھ سے تو چھپا ہوا نہیں, میں کس قدر گیا گزرا بندہ ہوں تو اچھی طرح جانتا ہے. بابا تیرے سامنے اگر میں ذلیل ہو جاؤں تو یہ میرا تیرا معاملہ ہے, تو میرا اللہ میں تیرا بندہ, مگر میرے اللہ میرے سرکار کے سامنے میرے نام اعمال کو مت کھولنا.
میرے سرکار اگر شرمندہ ہو جائیں گے تو پھر میں جی نہیں سکوں گا. میں قیامت کے دن مر جاؤں گا اگر میرے سرکار کی آنکھوں میں میرے اعمال کی وجہ سے آنسو آ جائیں. اے اللہ اگر حساب لینا ہے تو پہلے تو حساب بچ لے. اگر حساب تم نے لینے کا ارادہ ہی فرما لیا ہے میرے حضور سے بچا کر میرا حساب لے لینا. میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, حضور کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا. اگر میرے سرکار بڑے بات تم نے یہ کیا تھا, میں کیا بولوں گا میرے سرکار سے, میں کیا عرض کروں گا میرے سرکار سے. عزیزان اکرام, یہ خوف, قیامت کے دن کا خوف, اللہ کے حضور حاضری کا خوف, یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ ایمان والوں کو نصیب ہوتی ہے. جتنا بندہ اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اسی قدر اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. لوگوں, ایک جان کے بدلے دوسری جان کوئی کام نہیں آ سکے گی. اے اللہ یہ میری بیوی ہے, بیوی کی جگہ مجھے دے دے. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. یہ میرا بیٹا ہے, اللہ میرے بیٹے کو حساب سے آزاد کر کے میرا حساب لے گا. اللہ فرماتا ہے بیٹے کا حساب بیٹا دے گا, باپ کا حساب باپ دے گا, بیوی کی حساب بیوی دے گی, بیٹی کا حساب بیٹی دے گی. ایسا دنیا میں نہیں ہے, قیامت میں نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے وہ, اس کے بدلے یہ. تو عزیزان اکرام, اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے, ہم اس دن کو محسوس کرنے والے بنے, اس دن کی تیاری کرنے والے بنے, اور یہودیوں کی نقش قدم پر نہ چلے, عیسائیوں کے نقش قدم پر نہ چلے کہ ہم بخششیں جائیں گے, ہمارے لیے بخششیں ہیں. میرے دوستوں, غوث الاعظم ڈرے تو پھر ہماری حیثیت کیا, غریب نواز خوف کھائیں تو ہماری حیثیت کیا, حضرت فاروق اعظم خوف کھائیں تو ہماری حیثیت کیا. حضرت فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا, امام غزالی نے اس کو مکاشف القلوب میں لکھا, فاروق اعظم سے کسی نے پوچھا اللہ سے امید کیسے رکھتے ہیں؟ نشان فرمایا اللہ سے میری امید ایسے ہے, قیامت کے دن اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے, مجھے اللہ سے امید ہوگی وہ جنت میں جانے والا اور جہنم سے بچ جانے والا میں رہوں گا. یہ امید ہے. اس کے بعد فرمایا اب اللہ سے ڈرتے کتنا ہے. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہو جائے کہ سارے جنت میں جا رہے ہیں سوائے ایک کے, مجھے ڈر لگ رہا ہوگا کہیں اس ایک بندے کا نام عمر تو نہ ہو. عزیزان اکرام, یہ ہے خوف اور یہ ہے خشیت. بہرحال اسلام کا ایک انتہائی خوبصورت بیلنسنگ نظام ہے جس میں مایوسی بھی نہیں ہے, جس میں بے خوفی بھی نہیں ہے, جس میں درمیانی راہ ہے جس پر بندے کو اسلام چلانا چاہتا ہے. مگر یہودیوں کے پاس, عیسائیوں کے پاس ایسا نہیں. اسی لیے عیسائیوں کے پاس آپ دیکھیں وہ لوگ کوک کھاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, زنا کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس لاکھوں بچیاں اس وقت ایسی ہیں جن کو شادی کے بغیر اولادیں ہوں گی. ان کے پاس گناہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کسی گرل کے پاس, اگر کسی بوائے کے پاس گرل فرینڈ نہیں ہے تو ان کے پاس بہت بری بات ہے. یہ ناپسندیدہ بات ہے کہ ایک بچہ جوان ہو گیا, اس کو کوئی دوست نہیں جس سے وہ ناجائز تعلقات بنائے. یہ ان کے پاس ہے. کیوں بے خوفی ہے؟ اس واسطے کہ ان کے پاس یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے لیے جنت ہے, کرسچن ہو گیا, قصہ ختم ہے. اسلام میں ایسا نہیں. آپ کسی کے بھی بیٹے ہو, اگر آپ کو زنا سے بچنا ہوگا, آپ کو شراب سے بچنا ہوگا, آپ کو سود سے بچنا ہوگا, آپ کو حرام سے بچنا ہوگا, آپ کو یہ جان کر زندگی گزارنی ہوگی کہ میرا اللہ ہے اور اس کو مجھے جواب دینا ہے. ایک دن آئے گا مجھے اس کے حضور کھڑا کیا جائے گا. ایک دن آئے گا کہ میں اپنے وجود کے ساتھ اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا اور وہ پوچھے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا. اس کے پاس جواب ہونا چاہیے. جواب اگر نہیں ہے تو پھر ڈریے, خوف کھائیے, اللہ سے بولیے اے اللہ مجھ سے مت پوچھ. عزیز دوستو, آپ جانتے ہیں حضور نے کیا بات فرمائی؟ حضور فرماتے ہیں بچتے تو وہ ہیں جن سے حساب نہ لیا جائے. حضور فرماتے ہیں بچتے تو وہ ہیں جن سے حساب نہ لیا جائے, اور اگر اللہ کسی سے حساب لینے پر آ جائے تو پھر بڑے بڑے گرفت آ جائے گا. اللہ کا حساب لینے پر آئے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہتے رہنا چاہیے اے اللہ حساب ہم سے نہ, بغیر حساب کے بھی وہ جنت دے سکتا ہے. وہ کریم ہے, اس کی شان ہے, وہ جس کو چاہے بخش دے, اس کو کون پوچھنے والا ہے. اگر وہ کہہ دے کہ بندے اس کا حساب میں نہیں لینا چاہتا, لے جاؤ جنت, تو قصہ ہی ختم ہے. اللہ سے ہمیشہ التجا کرتے رہنا چاہیے مولا حساب سے بچا. اے اللہ میں حساب دینے کے لائق نہیں. میرے دوستو, 40 سالہ زندگی, 50 سالہ زندگی, 60 سالہ زندگی, 70 سالہ زندگی کا حساب کہاں سے بتا دے؟ اگر اللہ ایک دن کا حساب لے لینا تو ہم تو اپنی حیثیت پر آ جائیں گے. عزیزان اکرام, ہم جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اللہ اگر پوچھ لے, عزیز دوستو کیا ہے جواب دینے کے لائق؟ قرآن کا اگر پوچھے اللہ, مسجد کا اگر پوچھے اللہ, ماں باپ کا اگر پوچھے اللہ, بچوں کا اگر پوچھے اللہ, بیوی کا اگر اللہ پوچھ کے ہم سے کیا جواب دے؟ کیونکہ بہت سے معاملات میں ہمارے یہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے. عزیز دوستو, بہت سے حقوق ہیں جو پامال ہو جاتے ہیں. تو بہرحال اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ خوف کھاتے رہو, قیامت کے دن سے, حساب کے دن سے ڈرتے رہو. یہ ہے اسلام کا کانسیپٹ. تیاری کرو, خوف کھاؤ,
التجا کرو، گریہ بازاری کرو، رو اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھ سے حساب کتاب نہ لے۔ یہاں تک حضور نے فرمایا کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کے سبب، حساب دے کر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا حضور پھر جنت میں داخل ہونے والے داخل کیسے ہوں گے؟ اشارہ فرمایا حساب کے ذریعے داخل نہیں ہوں گے، اللہ کے فضل کے ذریعے داخل ہوں گے۔ وہ جس پر فضل فرما دے وہ جنت ہے، اور جو جس کو فضل سے محروم کر دے وہ جہنم۔ اتنی ہی بات بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ ارشاد فرمایا ہاں میں بھی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جاؤں گا، اللہ کے فضل کی وجہ سے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جن کا ایک عمل پوری امت کے اعمال سے افضل والا ہے، وہ فرماتے ہیں میں بھی جنت میں جاؤں گا تو عمل کی وجہ سے نہیں، پروردگار کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔ عزیز دوستو یہ ہے اللہ اور یہ ہے قیامت کا دن جس سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں ہے بنی اسرائیل کی بات، اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو کیسے جھجوڑا، یہ ہے اللہ کا کلام۔ میرے دوستو یہ کلام بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہم کو کیوں قصے سنا جاتے ہیں، قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ وارن کرنے والی کتاب ہے، یہ آگاہ کرنے والی کتاب ہے، یہ آنکھیں کھول دینے والی کتاب ہے، یہ دل کو لرزا دینے والی کتاب ہے، یہ قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے پیش کر دینے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو پریپیئر کرتی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور جس کو قیامت کا دن یاد آ جائے پھر وہ دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ فراڈ نہیں کر سکتا، وہ کسی کی زمین نہیں ہڑپ سکتا، وہ کسی کمزور پر ظلم نہیں کر سکتا اگر بندے کو قیامت کا دن یاد رہے۔ میرے دوستو ہمارے پاس جتنے دھوکے ہوتے ہیں قیامت کو بھولنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر دو آیتوں کے ذریعے ایک بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ جب فضل ہوتا ہے تو فضل کا بہت سی مرتبہ انسان ناجائز استعمال کرتا ہے، اور فضل کو انسان ایسے لینے لگتا ہے کہ اللہ سے وہ بے خوف ہو جائے۔ فضل چاہے وہ دولت کی شکل میں ہو، چاہے وہ علم کی شکل میں ہو، چاہے وہ خاندان کی شکل میں ہو، بہت سی مرتبہ فضل کے ذریعے انسان تکبر کی طرف بھی چلا جایا کرتا ہے۔ دولت زیادہ ہو جائے تو لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے انسان دیکھتا ہے۔ بہت سے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، خاندان کو اتنا روب ہوتا ہے ان کو کہ عام لوگوں کے ساتھ وہ بس سلوکی کرتے ہیں، ذلت آمیز سلوک کرتے ہیں، بڑے خاندان والا۔ جہاں یہ بنائیں آتی ہے وہاں انسان فنا ہو جایا کرتا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں، دو تین آیتیں اور میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، فرعون والوں سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بھیانک عذاب دیتے تھے، کرتے کیا تھے، تکلیف دیتے تھے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اب تمام لوگ جانتے ہیں، میں اشارہ دے دیتا ہوں، فرعون سے مطلب فرعون ایک پرٹیکولر شخص کا نام نہیں ہے، فرعون ایک کنگڈم کا نام ہے، ایک بادشاہ کا نام ہے جو اس زمانے میں مصر میں اور ملک شام میں پھیلی ہوئی بادشاہ تھی۔ ان میں سے ایک بادشاہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ لوگ عام طور پر فرعون سے مطلب وہی فرعون بڑھا دیتے ہیں، مگر فرعون ایک نہیں تھا۔ جیسے ہمارے پاس حیدرآباد میں نظام بادشاہ گزری، ایک نظام نہیں 7 نظام گزرے، مگر 7 کو نظام کہا جاتا ہے۔ بہت بادشاہ گزرے، بغل ایک نہیں تھا، بغل کئی تھے، آپ جانتے ہیں، ہارون بھی تھا، پھر اس کا بیٹا اکبر بھی تھا، پھر اس کا بیٹا سلیم بھی تھا، پھر اس کا بیٹا شاہجہاں بھی تھا، پھر اس کا بیٹا اورنگزیب بھی تھے۔ عزیزان اکرام، پوروں کو ملا کر عام طور پر مغل کہا جاتا ہے۔ اسی طرح فرعون بھی ایک پرٹیکولر شخص نہیں تھا، وہ خاندان میں، اور وہ جو حکومت بادشاہوں میں جتنے بادشاہ گزرے ان تمام کو فرعون اور فراعنہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا تھا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس کے بادشاہ دربار میں کچھ کاہن بیٹھتے تھے۔ کاہن کا مطلب کیا؟ نجوم کے ذریعے باتیں جان لینے والے۔ ان لوگوں نے کہا فرعون سے کہ ایک بچہ یا ایک بیٹا ایسا پیدا ہونے والا ہے تمہاری حکومت میں کہ وہ بڑا بھی ہوگا اور پھر وہ تمہاری حکومت کو اٹھانے کا سبب بھی بنے گا۔ آپ جانتے ہیں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی زندگی دی تھی، اور 250 سالوں میں فرعون کو ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اللہ نے بیمار نہیں کیا تھا، ہیلتھی تھا فرعون، اور اللہ تعالیٰ نے دبدبہ بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی۔ جب یہ سب کچھ مل گیا تو پھر وہ انا ربکم الاعلی، اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کبھی دیتا ہے، کبھی روکتا ہے، کبھی اچانک بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ بندے کو احساس ہوتا رہے بندے تو بندہ ہے، خدا بننے کی کوشش مت کرنا، یہ احساس دلانے کے لیے ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اللہ چاہے آپ جتنے ہم مسجد میں بیٹھے زندگی میں کبھی اللہ کسی کو بیمار نہ کرے، اللہ چاہے تو ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 100 کروڑ ڈال دے، اللہ
اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. ایک ایک کو 100 کروڑ آپ مسکرا رہے ہیں, پاپا ہے وہ اکاؤنٹ میں 15 کروڑ 15 لاکھ کا ہم انتظار کر رہے ہیں, 10 سال گزر گئے اب تک نہیں آئے. آپ یہ سوچ رہے ہیں. عزیزان کرام, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر چاہے تو دے دے, اگر اللہ دیتا بھی ہے روکتا بھی. یہ اللہ کی شان ہے. کرتا کیوں ایسا؟ تاکہ بندہ بندہ بن کر رہے, بندہ ہاتھ پھیلائے, بندہ التجائے کرے, بندہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے. عزیز دوست, اسی لیے کہتے ہیں کہ بیماری بھی بہت سی مرتبہ انعام بن کر آتی ہے انسان کی زندگی میں. انسان نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا؟ وہ سمجھتا ہے یہ سزا ہے. بہت سی مرتبہ جب بندہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, اللہ ایک بیماری دے دیتا ہے, پھر پلٹ کر آتا ہے, میرے اللہ دور فرما دے. تو جو بندہ کہتا ہے نا, میرے اللہ آ گیا میرے بندے, اب چل تیری بیماری دور بھی کر دیتے ہیں. تو نہیں آ رہا تھا, تجھے بلانے کے لیے دیا گیا, تو آ کے تو میرے قریب آ جائے. اچھا دیتے دیتے اچانک روک دیتا ہے. اچھے بڑے بڑے کاروبار زبردست چل رہے ہیں, اچانک رک گئے. اب بندہ پہلے ہاتھ پیر مارتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, بعد میں اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے. پھر آخرکار آ جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, مسل اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دے. پھر روتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے, 2-4 مہینے تڑپ تڑپ کر مانگتا ہے. اللہ فرماتا ہے روکنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے, دینا بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. تو ادھر ادھر کیوں جا رہا تھا, ہمارے پاس کیوں نہیں آیا؟ بہرحال عزیزان کرام, یہ قصہ ہے. تو باتیں کہاں سے چلی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ. فرعون کی بات میں کہا تھا. فرعون کو اللہ نے کبھی کچھ روکا ہی نہیں. دولت دی, اقتدار دیا, پیسہ دیا, جس کی تمنا تھی, صحت دی, عافیت دی, جس کی تمنا اس کو تھی. اب وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں ہوں, ایسا احساس اس کو ہونے لگا, میں ہوں, میں کیا ہوں, میں بادشاہ نہیں ہوں, میں رب ہوں. انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ دعویٰ اس نے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنوں کے ذریعے اس کو پیغام دیا, تیری حکومت جانے والی ہے, اور حکومت جو جائے گی ایک بچے کے سبب جائے گی, اور وہ پیدا ہو کر رہے گا, اور اس کو تو ختم نہیں کر سکے گا, وہ پیدا ہونے والا ہے. فرعون نے جب یہ سنا کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے, اس نے کہا جتنے بچے میری حکومت میں پیدا ہوں گے نا, سارے بچوں کا قتل کر دوں گا, تاکہ نہ وہ نہ رہے بانس, نہ بنے بانسری, نہ رہے بانس, نہ بچے بانسری. اس نے کہا بچوں کو قتل کر دو, تو پھر باقی کون رہے گا؟ مگر عزیزہ نے کہا اللہ کی بھی اپنی شان ہوتی ہے. اللہ اگر رکھنے پر آئے کوئی پھر اس کو ختم نہیں کر سکتا, اللہ مانگنے پر آئے پھر کوئی بچا نہیں سکتا. عزیز اس کو یہی ہے ریالٹی, اور یہی ہے حقیقت. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر کیا ہوا؟ اب اس نے جہاں لوگوں کو لگا دیا, پولیس والوں کو, اپنی حکومت کو, کہ جہاں بیٹا پیدا ہو خبر دے دینا. خبر آ جاتی, اس کو ختم کر دو, بیٹا پیدا ہوتے ہی مار دو, بیٹا پیدا ہوتے ہی مار دو, سارے بچوں کو مار دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان حالات میں پیدا ہوئے بنی اسرائیل میں. اب اللہ کی کرنی کیا؟ عزیزان گرامی, اللہ کی بے شان. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ندی کے کنارے, ان کا گھر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پولیس آئے گی صبح, فرعون کے لوگ آئیں گے, اس سے پہلے ایک کام کرو, بیٹے کو ڈالو ایک تخت میں اور پانی میں چھوڑ دو. اب وہ بھی بڑی یقین والی, اللہ کی ماننے والی بنی. موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ کی ماں, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی کو ماں بنایا تھا. تو عام عورتیں نہیں ہوتی, جو پیغمبر کی ماں ہوتی ہیں وہ بڑی شانداری ہوا کرتی ہیں. ان کو اللہ پر یقین تھا. تختے میں بچے کو ڈالا, چھوڑ دیا, وہ تختہ پانی میں بہتے 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 کنارے لگا, تو سیدھے فرعون کے محل کے کنارے لگا. عزیزان گرامی, بھی اللہ کی کرنی تھی. فرعون کی بیوی آسیہ دورہ کر رہی ہے گارڈن کا, کنارے ایک تخت آ کر لگا, اس میں چھوٹا سا انتہائی خوبصورت بچہ ہے, گود میں لے لیا, بہت خوبصورت, سیدھے لے کر فرعون کے پاس. فرعون نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بہت خوبصورت بچہ ہے, اللہ نے ہم کو اولاد سے محروم رکھا ہے, اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. اس نے کہا میری حکومت چلی جائے گی, میں تو اس کو مار دوں گا. اس نے کہا بچہ ہے, مارے گا کیسے؟ تم بڑا ہوگا, ہمارے کنٹرول میں ہوگا, اگر بغاوت کرے تو تم مار دینا, میں تمہیں دے دوں گی قتل کرنے کی اجازت. 10-20 سال 25 سال ایک بیٹے کا ثبوت تو مجھے حاصل کر لینے دو. موسیٰ علیہ السلام کا حال کیا تھا؟ فرعون جو ہی گود میں لیتا, کھوسا بنا کر منہ پر مارتے اس کی کھوسی. فرعون بولتا ہے بچہ مجھے مارتا کیوں ہے؟ آگاہ کر رہے تھے کہ میں عام بچہ نہیں ہوں, تیری پٹائی میرے ہاتھوں سے ہونے والی ہے. عزیزان گرامی, بولتا ہے کیا ہے یہ بچہ, میری سمجھ میں نہیں آ رہا, کھوسے بنا کر مجھے مارتا ہے. تو فرعون کو بیوی کہتی ہے ایسا تمہارا گمان ہے, اچھا بچہ ہے. چیک کرنے کے لیے اس نے پھول رکھے, آگ رکھے, وہ بھی روایت بہت مشہور ہے, پھول رکھے, آگ رکھے, تاکہ کوئی غیر معمولی کیس تو نہیں معلوم کرے. موسیٰ علیہ السلام نے ریگنے کا دور شروع ہو گیا تھا. دیکھتے ہوئے سیدھے موسیٰ علیہ السلام چونکہ پیغمبر تھے, ان کی سمجھ میں آ گیا آگ کی طرف جاؤں گا تو جل جاؤں گا, پھول کی طرف مجھے جانا چاہیے تاکہ سکون ملے, خوشبو ملے. موسیٰ علیہ السلام پھول کی طرف جانے لگے, تو جبریل علیہ السلام نے ان ہاتھ میں انگار دی. یہ کیوں؟ تاکہ فرعون کا ڈاؤٹ ختم ہو جائے. دودھ پینے کے لیے اللہ نے کیا انتظام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی اپنی سے وعدہ کیا تھا, اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكَ
وجاعلوہ من المرسلین، اے موسیٰ کی ماں ڈرو نہیں، ہم اب تمہارے بیٹے کو تمہاری گود میں لوٹا بھی دیں گے اور تمہارے بیٹے کو ہم اپنے پیغمبروں میں سے بنائیں گے، تم ڈرو نہیں۔ کیا ہوا؟ دودھ پلانا چاہتے ہیں، کوئی خاتون بہن میں نہیں ہے جس کا دودھ آتا ہو۔ ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا وہاں ایک ندی کے کنارے ایک خاتون ہے، ان کو دودھ آ رہا ہے، اگر آپ بولے تو ہم آپ کے بچے کو لے جاؤ، ان کے سے دودھ پلا دیں۔ فرفعناها إلى أمه فرددناها إلى أمه كي تقر عينها، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچے کو اس کی ماں کی طرف لوٹایا تاکہ اس کے دل کو سکون حاصل ہو سکے اور یہ جان لے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میں دوستو پوری کہانی تو نہیں سنا سکتا، بڑی دلچسپی سے سن رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اب آتے رہیں گے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پورا یہ چھوڑ دو، پورا قصہ سناتے بیٹھو، ایسا دکھ رہا ہے مجھے کہ قصہ ہی قصہ چلے۔ عزیز دوستو اب ساری تفصیلات آتی رہیں گی موقع بموقع۔ بہرحال ہوا کیا، فرعون نے کیا کیا، سارے بچوں کو مار دیا، چھوڑ دیا کس کو؟ ایک بچہ چھوٹ گیا، چھوڑا نہیں، چھوٹ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کا نظام تھا اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں سب کو ختم کر دوں گا، موسیٰ علیہ السلام اسی کے گھر میں بڑے ہوئے اور اسی کے گھر میں پروان چڑھا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے ہندوستان کے حالات میں بھی بہت سے لوگ اس وقت مایوسی کا شکار ہو رہے ہیں، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم ختم ہو جائیں، کچھ بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ جہاں چاہے جس کو چاہتا ہے طاقتور بنا دیا کرتا ہے۔ عزیز دوستو مسلمانوں کو کبھی ڈرنا نہیں ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اپنے 40 فقیروں کے ساتھ آ کر کروڑوں کی آبادی میں اس وقت بیٹھ گئے تھے، کوئی خوف ان کو نہیں تھا چونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج تو 25 کروڑ 30 کروڑ 35 کروڑ ہے، بس ہونا یہ ہے کہ ہمارا تعلق ہمارے اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور وہ تعلق دیتا کون ہے؟ اسی تعلق کو زندہ کرنے والی کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سے بندے کے تعلق کو مضبوط کرنے والی کتاب کو قرآن کہتے ہیں۔ میں تیزی سے ختم کرتا ہوں ایک واقعہ، اب اس کا پورا پس منظر، اسی لیے میں نے زیادہ قرآن نہیں پڑھا، جو بھی آیت آئے گی اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے، اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے۔ ایک اور آیت آ رہی ہے، ایک 5 منٹ اجازت ہے مطلب کی لے لوں، پھر ختم ہوگا آج کا درس۔ اس کے بعد ایک اور واقعے کا ذکر آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے بھی ہو گئے، پھر وہ پورا قصہ ہے، شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، شادی کی، پھر پلٹ کر آئے، پھر وہ پورے معجزات دکھلائے، آخرکار اپنی قوم کو لے کر رات کے حصے میں پورا آتے رہیں گے واقعہ، تفصیل سے آپ کو دوں گا پھر کبھی انشاءاللہ۔ ایک ایسا مرحلہ آیا کہ اپنی پوری قوم کو لے کر موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ ادھر فرعون کو اطلاع ملی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ کو لے کر فرار ہو کے لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا میں جان نہیں دوں گا، بنی اسرائیل کو ختم کر دوں گا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ بڑی فوج لے کر وہ بھی چل پڑا۔ ایک ایسا مرحلہ آ گیا کہ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون پورے لشکر کے ساتھ، ان کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر عزیز اس کو حالات سخت سے سخت ہو جائیں، مایوس وہ ہوتا ہے جس کو اللہ پر یقین ہو۔ میرے دوستو جس کو اللہ پر یقین ہونا، فرعون جیسا بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ پیچھے ہو، سامنے سمندر ہو، پورے بنی اسرائیل کے لوگ تھر تھر کانپ رہے، تو ہم مر گئے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے، کشتیاں بھی نہیں، سمندر میں کود جائیں تو بھی ڈوب کر مریں گے، اگر نہیں کودے تو فرعون مار دے گا۔ اس موقع پر ایمان جو ہوتا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ ارشاد فرمایا ان معی ربی، اے لوگوں ڈرو نہیں، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، ان معی ربی سیہدین، اللہ ہمیں ہدایت دے گا، ہمیں اللہ بچا کر نکالے گا، ڈرو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کانفیڈنس دیکھا، یقین دیکھا، ایمان دیکھا اللہ پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ارشاد فرمایا موسیٰ جب تم اتنے یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو مارو، عصا اٹھاؤ، مارو سمندر پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا اٹھایا، مارا سمندر پر۔ لوگوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، جو ہی عصا مارا 12 راستے بن گئے سمندر میں، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، ادھر کا پانی ادھر رک گیا، 12 راستے بن گئے سمندر میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چل پڑو سمندر میں، تمہارے لیے راستے بن گئے ہیں۔ پورے لوگ سمندر میں، ہر قبیلہ سمندر کے درمیان اتر گیا اور جاتے جا رہے، ادھر بھی پانی ایک پہاڑ کی شکل میں کھڑا ہے، سمندر کا پانی، ادھر بھی پانی کھڑا ہے، بیچ میں سے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ فرعون نے دیکھا ہے اچھے راستے بنے ہوئے ہیں، مجھے بھی پیچھے جانا چاہیے، اس کو کیا معلوم تھا کہ موت کی دعوت ہے۔ عزیزان گرامی، فرعون نے کہا ادھر پڑو، اس کو نہیں پتا تھا کہ راستے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بنائے گئے۔ اس نے کہا اپنے گھوڑے ڈال دو سمندر میں، ان لوگوں نے گھوڑے ڈال دیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ادھر کنارے اترے، ادھر جو ہی اترے اللہ نے فرمایا مل جا، پانی ادھر کا پانی ادھر، ایک ساتھ پوری فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ادھر کنارے کھڑے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعون نے کہا آمنت برب موسیٰ وہارون،
اب میری سمجھ میں آ گیا کہ موسیٰ کے ساتھ موسیٰ تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے۔ میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ کا اللہ ہے، ہارون کا اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا موت کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا کسی بندے کے لیے کوئی فائدے کا باعث نہیں بنتا، اللہ کو ماننا تھا غیر دیکھے کے ماننا تھا، تب کمال کی بات تھی۔ اب کیا ہو گیا اگر ہمیں مان لیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح بنا، یاد کرو جب ہم نے راستے بنا دی بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں بچایا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور تمہاری آنکھوں کے بعد تم تنظرون، یہ حال ہے۔ ارشاد فرمایا ہم نے فرعون کو اس کی پوری سلطنت کو تہس نہس کر دیا، آنکھوں کے سامنے ڈبا دیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے اور پیغمبر کا ساتھ نہیں دیتے کہ کیا ہو گیا؟ بچایا تم کو، تمہارے خاندان کو، اگر تمہیں ہم نہیں بچاتے تو اسی دن مر گئے تھے فرعون کے ہاتھوں سے، بچایا تمہارے خاندان کو ہم نے، اور اسی بچانے والے پروردگار نے رسول اللہ کو بھیجا ہے قرآن دے کر، تم اس پر ایمان لانا نہیں چاہتے، تمہیں ہو کیا گیا؟ گمراہی جب کسی کا مقدر بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے دوستو، اس بچنے کے واقعے سے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں توکل کی اعلیٰ دلیل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ انسان کی زندگی میں لا ٹف فیس کیوں نہ جائے، انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، انسان کو امید رکھنی چاہیے، امید نہیں آنی چاہیے اللہ کی ذات سے، اور امید کے ساتھ پھر دعا کو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے۔ وہ دوستوں صرف امید سے کام نہیں بنتا، امید اور دعا ہو، یہ دو بڑے ہتھیار ہیں بندے مومن کے پاس۔ لا ٹف فیس زندگی کا کیوں نہ جائے، ہر مسلمان کی زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالات اس کے برخلاف ہو جاتے ہیں، جاب چلی جاتی ہے، کاروبار ہو جاتا ہے، ایسا بہت شادی نہیں ہوتی، بیٹی ہے 20 سال سے باپ پریشان ہونے لگتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہو گئے، 21 سال ہو گئے، 22 سال ہو گئے، 23 سال ہو گئے، بیٹی کی عمر 24 سال ہو گئی، بیٹی اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، خاندانی ہے، سب کچھ ہے، ریجیکشن پر ریجیکشن ہوتے جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ ٹف فیس ہے زندگی کا، جس کو ایک باپ کو فیس کرنا ہے، مگر امید نہیں آنا، مایوس نہیں ہونا۔ عزیز دوستوں، بہت سے لوگ جن کے ہاتھ میں پیسہ ہوتا ہے، کاروبار سیٹ ہو جاتا ہے، اچھا چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ فراوانی دیتا ہے، اچانک رک جاتا ہے کاروبار، بندہ سمجھ کرتا ہے کون کرا دیے گی۔ عزیزان کی رحمت ہر جگہ کرانا ضروری نہیں ہوتا، بہت سے مرتبہ اللہ کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں کچھ بھی ہو جائے، انسان اللہ کی طرف جانا نہیں چاہتا، وہ کراتے ہوں گے، پڑوسیاں کراتی ہوں گے، عزیزان کی رحمت کوئی نہیں کراتا، اللہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ اور یہ ٹف فیز ہم پیغمبروں کی زندگی میں آئے، حضرت آقا کائنات کی زندگی میں ایسے احوال بھی آئے، 3 سال تک حضور کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، شعب ابی طالب میں رسول اللہ محصور رہے، 3 سال تک حضور کے چھوٹے چھوٹے بچے کھانے کے لیے تڑپتے تھے، چمڑے دھن کر اس کو کھلا دیا جاتا تھا پیس کر۔ یہ حالات سے بھی حضور کا خاندان گزرا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر تو کبھی مایوس نہیں ہوئے، حضور جانتے تھے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، ایک دن وہ آئے گا جو ہمیں آج بھوکا پیاسا رکھ رہے ہیں، کل وہی میرے نام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے اور میرے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ آیا وہ دور بھی کہ پورا مکہ حضور کا غلام بن کر حضور کے قدموں میں پہنچ گیا۔ میرے دوستوں، زندگی میں ٹف فیس آتا ہے اور ہر بندے کی زندگی میں آتا ہے، اگر انسان کو دو چیزوں کو اپنا ہتھیار بنانا چاہیے، ایک یقین، دوسرا دعا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ٹف اگر فیس آ جائے، بار بار پلٹ کر اے اللہ میں امتحان دینے کے لائق نہیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اے اللہ اگر تو فضل فرمانا چاہے تو تیرے لیے ایک پل کا کام، اے اللہ مجھ سے امتحان نہ لے، اے اللہ ٹف فیس کو بدل دے ایزی فیس میں۔ یہ بندے کو بار بار اللہ سے عرض کرتے رہنا چاہیے۔ عزیزان گرامی قدر، وقت ہوا چلتا ہے، اس کے بعد کا جو درس ہے انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کرتا ہوں۔ آج کے درس سے جو ہمیں پیغام ملا، جو میسیج ملا، اس میسیج کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ آپ لاکھ متقی ہوں، تہجد گزار بھی کیوں نہ ہوں، مگر اللہ سے بے خوف کسی حال میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میسیج ہے آج کا۔ غوث پاک سے بڑھ کر تو متقی نہیں ہو سکتے، غریب نواز سے بڑھ کر تو متقی نہیں ہو سکتے، وہ تقویٰ کے سب سے اعلیٰ معیار پر تھے، مگر وہ لوگ ڈرتے تھے اللہ رب العزت کی ذات مبارکہ سے، چونکہ وہ اللہ الصمد، اس کی شان کیا ہے، وہ بے نیاز ہے، کسی کی اس کو پرواہ نہیں۔ عزیزان اکرام خدا، اتنی سجدے میں دیکھیے آئی ڈونٹ کیئر، وہ ہے اس کی شان، بے نیاز اس کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ بے نیاز ہے تو ہمیں نیاز مند رہ کر رہنا چاہیے، نیاز مند ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پہلا میسیج ملا۔ دوسرا میسیج ہمیں ملا کہ زندگی میں کوئی سچویشن آ جائے، آپ کو یقین ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ناکام ہو گئے۔ کتنے لوگ ہیں امریکہ جانے کے لیے، کتنے بچے ہیں، ایسے بھی بچے میں نے دیکھے کہ
پورے خاندان کا انحصار اس کے ایک بچے کے لانے پر ہے. بیٹی بچی ہے, نمبر اچھے ہیں, پورے کامیابی اس نے کر لی ہے, انٹر میں جا کر فیل ہو جاتا ہے. بھائی اس کو اس کی ضرورت ہے, اس کے پورے خاندان کو ضرورت ہے, بہنوں کی شادیاں ہونی ہے, باپ کا انتقال ہو گیا ہے, ایک بیٹے کے جانے پر پورا خاندان سیٹ ہو جائے گا, مگر اللہ کی اپنی مرضی ہوتی ہے, بندہ فیل ہو جاتا ہے. صلاحیت ہے اس کے پاس, علم ہے, ڈگری ہے, سب ہے اس کے پاس, بعض بچے فیل ہو جاتے ہیں. کہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کبھی بندے کا برا نہیں چاہتا. یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اللہ پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرا اللہ ہے, میرے خلاف تو کوئی کام نہیں کر سکتا, وہ میرا ہے. جو میرا اللہ ہے, میرا اپنا اللہ ہے, وہ اگر کچھ کر رہا ہے تو پھر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی, کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوگی, کوئی نہ کوئی فائدہ میرا کچھ نہ کچھ تو پوشیدہ ہوگا. میرا اللہ میرے خلاف, ایک ماں اپنے بیٹے کے خلاف نہیں سوچ سکتی, نہیں کر سکتی, ایک باپ اپنی اولاد کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتا, تو پھر اللہ کیسے کرے گا؟ تو عزیز دوستو, بہت سی مرتبہ بہت بڑے آدمی ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کام ان سے نہیں ہو پاتے, تو پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اگر میں فیل ہو رہا ہوں, یہاں اگر اللہ نہ ہو تو انسان پڑ جاتا ہے دنیا میں, خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ. اگر اللہ کے ساتھ ہونے کے لیے خودکشیاں کرنے والے کیوں کرتے ہیں؟ ان کو یہ نظر آنے لگتا ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں, اب میرے ساتھ کچھ نہیں, میں مایوس ہو گیا ہوں. اگر ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں اگر فیل ہو جاؤں تو میرے فیل ہونے میں بھی میرے اللہ کی حکمت ہے. پاس کرنا بھی اس کے ہاتھ ہے, فیل کرنا بھی اس کے ہاتھ ہے, کامیاب کرنا بھی اس کے ہاتھ ہے, ناکام کرنا بھی اس کے ہاتھ ہے. اگر وہ کرے تو اس میں میرا کوئی نہ کوئی فائدہ پوشیدہ ہوگا. عزیز دوستو, اس کو توکل کہتے ہیں, اس کو یقین کہتے ہیں. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر تمہارا یقین اللہ پر ہو جائے نا تو پھر زندگی میں تمہیں کبھی رزق کو لے کر ٹینشن نہیں ہوگا. تم خالی پیٹ اٹھو گے اور جب تم شام کو گھر لوٹو گے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں کھلا چکا ہوگا. پرندوں کو جیسے وہ کھلاتا ہے تمہیں بھی کھلاتا رہے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کوئی ایسا نہیں ہے اس زمین میں جس کے آنے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق نہ لکھ دیا ہو. یہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ, آپ کو بیوی کی, آپ کو بچوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بنتے ہیں, بندے بن کر یہ نہیں لگتا میرے خرچے بہت ہیں, بولو مجھ سے, آؤ میرے پاس, مانگو مجھ سے, فضل مانگو, رحمت مانگو, ہاتھ پھیلاؤ. ہو سکتا ہے میں تمہاری دعائیں چاہتا ہوں, تمہارا گڑ گڑانا دیکھنا چاہتا ہوں, آ جاؤ میرے پاس, بیٹھو میری بارگاہ میں, انتظار کرو مجھ سے. تم جتنا مانگو گے اس سے 100 گنا بڑھ کر میں دے سکتا ہوں. میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو تمہیں مانگنا آنا چاہیے, تمہیں انتظار کرنا آنا چاہیے. اور اس موقع پر کوئی تعویذ, کوئی دعا کسی اور کی تمہارے حق میں کام نہیں کر سکے گی. ہو سکتا ہے تم بندے ہو اور اللہ تمہارا پریزنٹ چاہتا ہو تو تم اب تعویذ لے کر آؤ. اللہ فرمائے گا بھائی تعویذ کے لیے تو میں نے تمہیں تکلیف کیا تھا, میں نے تو تمہارا جو معاملہ روکا تھا وہ تمہیں اپنی بارگاہ میں دینا چاہتا تھا. اب تم تعویذ گلے میں ڈال کر پھر رہے ہو, خیر برکت کی چیز ہے, مگر اصل کا معاملہ یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تم مجھ سے موڑ کر ایک تعویذ نے 100 تعویذ پہن لو. یہ بات اگر تعویذ دینے والا بولے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. تعویذ لینے جو لوگ آتے ہیں وہ بعض مرتبہ کہتے ہیں آپ کو تعویذ دینے کے لیے میں نے کہا نصیحت پر آ گئے. میرے ساتھ ہوتا ہے, بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں تعویذ لینے کے لیے, بہت سے لوگوں کو تعویذ نہیں دیتا, کہتے ہیں یہ سب آپ کے لیے ہے, جھوٹ بولنا تھا, تمہیں نہیں ہو رہا کام کرا دیے, اور اس کے لیے یہ بندش ہے, اتنا خرچہ ہے. تو اس کا دل لگتا ہے صحیح جگہ میں آ گیا ہوں, 50,000 میرے کٹ گئے جیب سے, یہ صحیح آدمی ہے. کہ آپ بڑے کچھ بھی نہیں ہے, دعا کر لو, یہ پڑھو اور اس سے کام بن جائے گا. نہیں, صحیح آدمی نہیں ہے, تعویذ دینا نہیں آ. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. عزیز دوستو, میں کہتا ہوں بھائی جاؤ آؤ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ایسا ہے یہ موقع زندگی کا جو ٹف فیز ہے اس کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا پریزنس اللہ چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں تعویذ, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا جب پریزنس اللہ چاہے پھر آپ مصلی بچھائیے, بیٹھیے مصلی پر, گڑ گڑائیے اللہ کی بارگاہ میں, چونکہ اللہ آپ کو چاہتا ہے, تعویذ کو نہیں چاہتا. آپ اللہ کے بندے ہیں, تعویذ اللہ کا بندہ نہیں ہے. ایسی دوستوں میں تعویذوں کی حقیقت کا انکار نہیں کر رہا, مگر بہت سے فیس دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ انسان تعویذ پر ڈال کر کام بنا لینا چاہتا ہے, جبکہ اللہ بندے کو حاضر ہو کر اس کی دعائیں چاہتا ہے. ٹف فیس سے اللہ آپ کو بچائے, یہی دعا کرتے رہنا چاہیے. اگر ٹف فیس آ جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک طرف فرعون ایک طرف سمندر, ڈرنا نہیں ہے, بولنا ہے ان معی ربی, میرا اللہ میرے ساتھ ہے. عزیزان گرامی قدر, رسول اللہ علیہ السلام میں بیٹھے غار ثور میں, کافر کنارے پر ہیں, 2 ہستیاں ہیں, کافروں کی ایک جماعت ہے, ان کے ساتھ ہتھیار ہیں. حضرت ابوبکر صدیق تھر تھر کانپ رہے, حضور کو آگے, حضور کو مار دیں گے. حضور نے کیا کہا, لا تخف, لا تحزن, ان اللہ معنا.
ابو بکر ڈرو نہیں، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو جملے ہیں نا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، عزیز دوستوں میرے پوری کائنات سے ٹکر لے لے بندہ، اگر بندے کو احساس ہو جائے میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اکاؤنٹ خالی ہو تو کیا، اکاؤنٹ خالی کرنے والا اکاؤنٹ بھر بھی سکتا ہے، دکان اگر خالی ہو جائے تو کیا، دکان خالی کرنے والا دکان بھر بھی سکتا ہے۔ عزیزان گرامی صاحب یہ ایک بات ہونی چاہیے کہ جب انسان کو یقین ہو جاتا ہے پھر انسان کے اندر سے خوف نکل جاتا ہے، پھر طمینان کی زندگی جھوپڑی میں بھی رہے گا تو بادشاہ کی فیلنگ کے ساتھ رہے گا۔ عزیزان گرامی صاحب بادشاہ بھی ہے، خوف ڈر کے کہاں چلے جاتی کہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ ختم ہو جاتا ہے کہ بڑے ماترا میں دیکھا ریٹ نہیں پڑ جانا، وہ ایک لیول پر آ جانے کے بعد ان کو ایک ہی خوف رہتا ہے کہ انکم ٹیکس نہ آ جائے۔ میرے دوستوں چھٹی ہو جب آتے ہیں تو پورا گھر کھود دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی وہ جو بلندی میں بندہ پہنچا ہے دھڑک سے زمین پر آ جاتا ہے، تو یہ خوف ہر ایک کو لگا ہوتا ہے۔ مزے میں کون ہے جس کے دل میں اور جس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے ان اللہ معنا، میرا اللہ میرے ساتھ، ہمارا ان ربی معی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو دوستو آج کے درس کا خلاصہ ان دو باتوں پر ہے، بے خوفی نہ پیدا ہونے دے اور بے یقینی پیدا نہ ہونے دے۔ توکل کرے اللہ کی ذات پر، نہیں مل رہا تو بیٹھ جائے مصلی پر، ایک دعا سے نہیں ہو رہا دوسری کریں، دوسری دعا سے نہیں ہو رہا تیسری کریں، اگر 3 مرتبہ بھی دعا سے نہیں ہوا تو پھر رونا شروع کرنا ہے۔ بچہ کیا کرتا ہے، روتا ہے، 2-4 آوازیں نکالے تو ماں اگر دودھ نہیں پلایا تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، اس وقت تک روتا ہے جب تک کہ ماں اسے دودھ نہ دے دے۔ اس کا یہ ماننا ہے کہ جتنا روں گا آخر وہ بڑھتا آئے گا کہ ماں کام چھوڑ کر آنے پر مجبور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی بچوں سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کام نہیں بن رہا بیٹھ جائے مصلی پر، اے اللہ تو نہیں دیتا تو میں بھی لے کر رہوں گا، اور تو اگر نہیں دے گا تو دے گا کون، کہ سوال کرے اللہ سے، پھر اللہ تعالیٰ فضل ضرور فرمائے گا۔ فضل کب ہوتا ہے، یقین کے بعد ہوتا ہے۔ دس بہت آگے نکل گیا، آخری بات اس کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی صاحب بندہ نواز کی بارگاہ تھی، چوکھٹ پر ایک اندھا بیٹھا ہوا تھا، اورنگزیب عالم کی اللہ تعالیٰ کو اولیاء سے بڑی محبت تھی، سارے درباروں میں حاضری دیتے تھے، تو گلبرگہ شریف پہنچ گئے۔ گلبرگہ پہنچ گئے تو سوڑیوں پر بیٹھا تھا فقیر نابینا فقیر تھا، کاسا لے کر اللہ کے نام پر دے دو بندہ نواز کا صدقہ۔ تو اورنگزیب عالم جاتے جاتے رکے، رک کر بولے اب میں جا رہا ہوں اندر، پلٹ کر آنے تک اگر آنکھ نہیں آئے گی خیرات تو نہیں دوں گا، تیری گردن ضرور مار دوں گا۔ کہنے لگے یہ کیا زبردستی ہے، خیرات دینا ہے دو، نہیں تو ایک کو دو۔ گردن مار دینے کی بات کہاں سے آ گئی، میں فقیر پہلے سے تھا، میری گردن کیوں ماری جا رہی۔ کہنے لگے اتنی بڑی چوکھٹ پر بیٹھتا ہے، کتنے سال سے بیٹھا ہے اور آنکھیں نہیں آ سکتی، اللہ کے ولیوں کے دربار میں اگر نہیں ملے گا فضل تو پھر ملے گا کہاں۔ میں تجھے آگاہ کر رہا ہوں، فاتحہ پڑھنے جا رہا ہوں، پلٹ کر آؤں گا، اگر آنکھیں نہیں ہوگی تو گردن مار دوں گا، اور آگے گا بھی نہیں تو سمجھے گا کہ تو بھاگ سکتا ہے، سیکیورٹی کو کھڑا کر کے جا رہا ہوں، اب پکار جیسا پکارنا چاہتا ہے۔ پریشان ہو گیا فقیر، اب جو تڑپا اللہ تجھے بندہ نواز کی چوکھٹ کا واسطہ میں مر جاؤں گا، اب تک اللہ تھا اب تو بہت سے میری، اے اللہ فضل فرمائے۔ اتنا تڑپ کر رویا، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ جتنی دیر اورنگزیب عالم کے اندر تھے، آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر پلٹ کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی۔ کیوں؟ 12 سال سے جو پکار رہا تھا یقین کے بغیر، اب جو اس نے پکارا موت آنکھوں کے سامنے دیکھ کر پورے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا، اب وہ جان گیا اب بندہ نواز کام نہیں کریں گے تو اب تو روح اگر ہاتھ نہیں اٹھائے گے تو میں تو مرا۔ پکارا بندہ نواز کو، بندہ نواز کرم کیجیے، آپ کی چوکھٹ کا معاملہ، آپ کی رزق کا معاملہ، میرا یقین ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ آپ کی سنتا ہے۔ اب تک میں یقین کے ساتھ یہ پکار رہا تھا، اب تڑپ کر پکار رہا ہوں، ہو سکتا ہے بندہ نواز میں اس کے ہاتھ اٹھائے ہوں اور کرم ہو گیا ہو، تو عزیز ہے کہ فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے، پکارنے والے کو یقین ہو۔ ایک کاروبار میں 10 کاروبار بندہ چلا سکتا ہے جب بندے کو یقین ہو اللہ پر۔ بہرحال عزیز دوستو آج کا درس یہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصوں کے ذریعے اس طرح کی نصیحت دی، ہر اتوار اللہ نے موقع عنایت فرمایا تو ملتی رہے گی۔ آج ہی میں عرض کر دیتا ہوں، آئندہ اتوار کا دن ہمارے جد اعلیٰ حضرت آیا ہے کہ فرعون نے موت کو سامنے دیکھا اور اس نے کہا میں ایمان لایا، اللہ نے اس کے ایمان کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو کیا بندے مومن زکات کا جو امتی ہے اگر آخری وقت پر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کو ایمان پر موت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ عزیزان گرامی حضور نے فرمایا توبہ کرنے کی مہلت اس وقت تک ہے جب تک کہ صورت تکلیف سے نہ نکل جائے۔ حضور نے فرمایا دوسری بات، حضور نے فرمایا جب تک غرغرہ نہ جائے۔ غرغرہ کس کو کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، روح نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع نہ ہو جائے۔ اگر وہ پروسیس شروع ہو گیا اس کے بعد پھر فائدہ نہیں دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے انسان کو جو مومن ہوتا ہے اس کو سمپٹمس ملے رکھتے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں، اور انسان کو اس موقع پر توبہ کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اس لمحے کا انتظار نہ کرے، اس سے پہلے ہی توبہ کر لے۔
جب یہ جہاں کنی جس کو کہتے ہیں وہ جب شروع ہو جاتا ہے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی. جہاں کنی سے پہلے تک بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو قبول ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں حضرت پیرا میں بھی بہت کام آنے ہیں. بڑے پیر غوث اعظم دستگیر نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا ہے میرا جو مرید ہے بغیر ایمان کے اور بغیر توبہ کے نہیں کرے گا. حضرت پیرا میں بھی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں یعنی جہاں کنی کے وقت سے پہلے میں اپنے مرید کو کلمہ بھی پڑھاتا ہوں اور اس کی ساری زندگی کے سارے گناہوں سے اس کو توبہ بھی کرواتا ہوں. حضرت پیرا میں بھی غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں ایک مرتبہ وعدہ نہیں لیا 70 مرتبہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا ہے. جہاں کنی چوری شروع ہو جائے نظر جس کو کہتے ہیں وہ جب شروع ہو جائے تب کلمہ عام طور پر فائدہ نہیں دیتا. یہی اصول کی بات ہے. یہی حدیثوں میں آیا. اس سے پہلے بندے کی سمجھ میں بھی آنے لگتا ہے سمپٹمس ملنے لگ جاتے ہیں. موت سے پہلے کچھ نہ کچھ آگاہی ہے انسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم نے کہا کہ کسی اور پیدا کرنے کے قبر کا جھک جانا بھی موت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. بالوں کا سفید ہو جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ موت اب میری قریب آ رہی ہے. یہ کب ہوتا ہے 35-40 سال کے بعد سے انسان کو پریپریشن شروع کر دینا چاہیے موت کا. کبھی بھی موت آ سکتی ہے 40s میں اگر آپ پہنچ جائیں اللہ کے فضل سے اس کے بعد تو پھر انسان کو پلٹ جانا چاہیے اللہ کی طرف چونکہ کبھی بھی ہو گیا ٹائم رہنے کا جانے کا ٹائم شروع ہو رہا ہے. عزیزان نے مایوس نہیں ہونا چاہیے اگر انسان کو پریپریشن شروع کر دینا چاہیے. بہت اچھا سوال کیا فاضل قادری مشبتی نے کہ کب تک موت توبہ کا وقت رہتا ہے. نزا کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بھی ہر بارہ ہجکیوں سے پہلے تک بھی توبہ کا وقت رہتا ہے. توبہ کا ایک ذریعہ غوث پاک سے عقیدت کا رشتہ جوڑ لینا یا تو ڈائریکٹ مرید ہو جانا. اگر مرید نہیں ہوتے البتہ مرید نہیں ہوتا تو کم سے کم دل میں عقیدت رکھتے. عزیز دوستو غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں اگر کوئی بندے کو سچا پیر مل گیا اور اس نے دل میں عقیدت رکھی اولیاء کی اور اولیاء کی محبت کی وجہ سے اولیاء کا سردار ہونے کی وجہ سے مجھے اپنا پیر مان لیا. ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ میرا مرید نہیں بھی ہوتا ہے قیامت کے دن اس کا حشر میرے مریدوں میں ہوگا اور میں اس کو اپنے مریدوں میں شامل کر لوں گا. اگر وہ دنیا کی سے ملتے ہوئے رہے اور مجھے اپنا پیر مان لے اپنا پیر ایکسپٹ کر لے تو یہ ہو سکتا ہے. کوئی اور اس طرح نظر آتا ہے وہ کرنے کا جو قصہ ہے بنی اسرائیل کے بارے میں ایک درس میں ہمارے پاس یہ آیت مبارک آئی تھی کہ وہ اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وہ اللہ کی آیتوں کو چھوٹی قیمت میں بیچ دیتے ہیں. قرآن کے بیچنے کا حکم کیا ہے کہ کتاب چھاپ کر کتاب کو بیچنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. بہت ویلڈ کوشچن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. قرآن کی آیتوں کو بیچنے کا مطلب کیا ہے. قرآن کی آیتوں کو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بہت بڑی پوزیشن پر پہنچ جاتا ہے تو ہر عالم کی زندگی میں وہ اگر واقعی اپنے آپ کو منوا لے چھوٹے پیمانے پر بھی انٹرنیشنل لیول پر اگر کوئی عالم متعارف ہو جائے اور اس کو دنیا ماننے لگے قبول کرنے لگے تو پھر ہوتا کیا ہے یہودی اس کو آفر دیتے ہیں تم ہماری مرضی کی باتیں بولو ٹرانسلیشن میں گڑبڑ کرو قرآن کو غلط انداز سے سمجھاؤ. اگر بندہ بولے میں نہیں سمجھاتا تو پھر وہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس موقع پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں چھوٹی قیمت لے کر. تم اگر تعریف کرو گے قرآن میں کہ ہماری طرف سے اتنے کروڑ ہیں رکھ لو تمہاری زندگی گزارنے کے لیے تمہیں بڑا آدمی بنا دیں گے بہت بڑا فگر بنا دیں گے تمہارے ساتھ ہوگا. عزیزان گرامی تو جو قیمت بندہ لیتا ہے اس کو اللہ فرماتا ہے تو بہت چھوٹی قیمت پر اپنا ایمان بیچ کرے گا. عزیزان گرامی جتنے فتنے اٹھتے ہیں وہ باہر سے نہیں ہوتے وہ مسلمانوں کے اندر سے ہوتے ہیں. اور جتنی مسلمانوں کے نقصان ہوتا ہے نا باہر کے فتنوں سے کم ہوتا ہے. باہر والا نقصان نہیں پہنچ سکتا اندر والے ایسے ہوتے ہیں. علماء کے نام نہیں لے سکتا چونکہ ہر فرقے کا بندہ کہیں بھی ہو سکتا ہے تو اچھا نہیں ہے. اور عزیزان گرامی بہت سے لوگ ایک لیول پر پہنچ جانے کے بعد بک جاتے ہیں. چھوٹے موٹے لیول پر بھی حیدرآباد سکندرآباد میں کوئی کام کر رہا ہے اس کو دنیا میں خریدتی. عزیزان گرامی انٹرنیشنل لیول پر اس کے بلینس آف فالوورس ہو جائیں تب پھر اس کو آفر سامنے رکھتے ہیں تم تبدیل کرو بے موقف کو یہاں ایسے پیش کرو غلط انداز میں پیش کرو. پھر اس کو بڑے بڑے اسکالرس کو آپ دیکھیں گے کہ ایسی اچھے کی باتیں کر لیتے ہیں. میں نام نہیں لیتا علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک صاحب نے بنائی انہوں نے کہہ دیا جنات نام کی کوئی چیز نہیں ہے شیطان نام کی کوئی چیز نہیں ہے فرشتے نام کی کوئی چیز نہیں ہے. فرشتے نیکی کی طاقت قوت کا نام ہے شیطان بدی کی قوت کا نام ہے. شیطان ذات سے کوئی چیز نہیں پائی جاتی. جنت کوئی نہیں ہے. اچھا بندہ اگر اپنے اعمال کو اچھا کر لے تو اس کی جنت ہے. اعمال برا کر لے تو اس کی جہنم ہے. یعنی جنت ایک ہے حقیقت اس کا انہوں نے انکار کر دیا. جہنم ایک حقیقت ہے اس کا انہوں نے انکار کر دیا. فرشتہ ایک حقیقت ہے جس پر ایمان رکھتے انہوں نے کہا کوئی حقیقت نہیں ہے. شیطان ایک حقیقت ہے انہوں نے کہا کوئی حقیقت. اس طرح کی باتیں جب بندہ کیوں کرنے لگتا ہے جب پیسے لے کر کسی ریچول کو نہیں کہہ رہا پیسے لے کر آیتیں بندہ
بیچتا ہے، یعنی قرآن کو غلط انداز میں سمجھانے لگتا ہے، قرآن کو غلط انداز میں پیش کرنے لگتا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ حضور کی شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ قرآن بیچ دیتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر فرمایا وہ حبیب ہیں، شفاعت کریں گے. کہتے ہیں بہت سے لوگ حضور شفاعت کریں گے. سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو بیچنے کے بعد ہوتا ہے. دوسرے لفظوں میں قرآن بھی بیچتے، اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں آپ کو اہل بیت کے خلاف بہت سے لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، خاندان رسول کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے آپ کو لوگ نظر آئیں گے. کیوں کرتے ہیں؟ عزیزان گرامی، رسول اللہ کا خاندان ہے، مل جاتا ہے کچھ فنڈ اس واسطے ملتا ہے کہ تم خاندان رسول کے خلاف لوگوں کو ورغلاؤ، اصحاب رسول کے خلاف لوگوں کو ورغلاؤ. تو عزیز دوستوں، پچھلے زمانے میں لوگ زیادہ بکتے تھے، اس امت میں لوگ حضور کی نسبت کی وجہ سے کم بکتے ہیں، مگر اس زمانے میں بھی بکنے والے لوگ ہیں اور وہ کہیں بھی پائے جا سکتے ہیں. آپ نہیں بول سکتے انڈیویجول کو، آپ یہی 10 میں آپ پوچھ لیں گے، آپ مجھے 10 نام گنائیے کون کون سے ایسے 10 عالم میں جو بک گئے. عزیزان گرامی، یہ کوشچن ویلڈ نہیں ہے، چونکہ یہ کسی بھی عالم کے بارے میں، انڈیویجول کے بارے میں اللہ کا اس بندے کا معاملہ ہے. ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. بعض شواہد ایسے نظر آ جاتے ہیں جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں اور کوئی کچھ نہ بتا کیا. بہرحال عزیزان گرامی، آج کے لیے 2 کوشچنس آئے، دونوں کے دونوں بڑے بڑے کوشچنس آئے. اللہ کو عزت کی بات میں دعا کرتا ہوں، میرے باپ کا مولا ہندوستان کے حالات میں عظیم انقلاب برپا فرما. میرے اللہ مسلمانوں کو ضروری